بادشاہ نے اعلان کیا جو میرے سوالوں کا جواب دے دے گا ہم انعام دیں گے، جو میرے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیں گا اس کا سر قلم کر دیں گے۔ کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں، کوئی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ اور لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ بھیا یہ چھٹ کوپڑی بادشاہ جو الٹا پلٹا سوال کرتو جواب ٹھیک نہیں دی وہ جان سے مرے دیتو زندگی بچے جاوے نہیں دلی کھٹے کھلو ممڑا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، بڑا چالاک تھا، بڑا چتور تھا، بڑا ہوشیار نوجوان تھا۔ وہ کھڑا ہوا، سب لوگوں نے منع کیا، کیا کھڑا ہو رہے ہے بوٹ بوٹ بوٹ، بولا نہیں جی ہے بے دکھل جبے۔ کھڑا ہوا، بادشاہ نے کہا کہ ہاں بھائی تم سوال کا جواب دو گے؟ بولا ہاں دیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سوچ لو۔ بولا سوچ لیے، سوال کیجئے کیا سوال ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ بولے اللہ یہ تو کوئی سوال جی؟ ارے سوال یہ ہو جائے کہ مت ہاتھ بال کیا نہیں ہے بھائی، سوال یہ ہے کہ سر میں بال کیوں نہیں ہے، داڑھی میں بال کیوں نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے داڑھی کے حوالے سے ایک بات آ گئی، ہمارا بہت سارا بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ داڑھی بھی بڑی ضدی ہے، داڑھی بڑی بولیے بولیے بڑی ضدی ہے، یہ مرد کے چہرے پہ نکلتی ہے۔ کس کے چہرے پہ نکلتی ہے؟ مرد کے چہرے پہ نکلتی ہے۔ داڑھی کہتی ہے کہ ہم تمہاری شان ہیں، تم مرد ہو۔ آئی بدھوا کیا کرتا، نائی کی یہاں جا کے چھلوا دیتا ہے، داڑھی سے کہتا نہیں نہیں مرد نہیں، داڑھی کہتی ہے کہ نہیں نہیں تی مرد چیز، بولے نہیں نہیں مرد نہیں۔ انشاءاللہ داڑھی رکھو گے؟ کتنے لوگ رکھو گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے۔ داڑھی تو مرد کی شان ہے۔ داڑھی بھی بڑی ضدی ہے۔ اب میں سناؤں گا لاسٹ میں یہ داڑھی رکھنے کی نبی کی سنت ہے، ایک مشت داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے۔ ایک مشت داڑھی رکھو، یہ بال پکڑو داڑھی کے، جو بال بڑا ہو اسے کاٹ دو، ایک مشت داڑھی رکھنا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بول دو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قاری شمشاد راہی صاحب سنائیں گے آپ کو داڑھی پر بھی کلام۔ تو کہا کہ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ یہ لڑکا بڑا کچھ دیر سوچا سمجھا، پھر کہا کہ حضور دراصل بات یہی ہے کہ آپ دان پون صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں، اس لیے دیتے دیتے نا سب بال گھس گیا۔ بادشاہ تو دیتا کچھ نہیں تھا۔ بولا ہاں بہت اچھا بہت اچھا، یہاں انعام دے انعام دے یہاں انعام دے دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میرا دوسرا سوال آ رہا ہے۔ پہلا سوال یہی ہے کہ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تم نے جواب دیا کہ دان پون صدقہ خیرات کرتے کرتے میری ہتھیلی کا بال گھس کے ختم ہو گیا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہاری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ بولا باپ رے باپ پھنسے کہ نہیں ہے کہ نہیں بھائی دان پون ہم کرتے ہمارا بال ختم ہو گیا تو تمہاری ہتھیلی میں کیوں نہیں ہے؟ یہ نوجوان نے جواب دیا حضور دراصل بات یہی ہے کہ آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں ہم ہی کو دیتے ہیں، اس لیے آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، ہمارا لیتے لیتے گھس گیا، دیتا کچھ نہیں تھا۔ بادشاہ بولا کہ ہاں بہت اچھا بہت اچھا، یا انعام دے انعام دے یا انعام دے انعام دے۔ انعام مل گیا۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب میرا تیسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ میرا دیتے دیتے گھس گیا، تمہارا لیتے لیتے گھس گیا، یہ ہزاروں کا جو مجمع ہے ان کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ امی پھنسے گے نو بھئی ہزاروں لوگ جو بیٹھے ان کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو یہ نوجوان بولا کہ حضور آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، ہمارا لیتے لیتے گھس گیا، یہ ہزاروں لوگ جو ہیں ان کا افسوس سے ہاتھ ملتے ملتے گھس گیا۔ اب چوتھا سوال بادشاہ کا کیا تھا، میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ ایک وعدہ کرو انشاءاللہ الحمدللہ جو تو لوگ ایکھانے بوشے آشین الحمدللہ، ایک وعدہ کرو کہ جتنے بھی علماء کرام آئے ہیں سب کی تقریر سن کے انشاءاللہ دعا کر کے اٹھیں گے یہاں سے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، دعا کریں گے ہم ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ہمارا سارا بچہ سارا نوجوان تیار ہے کہ انشاءاللہ وہ پورے ٹھان کر عزم لے کر آئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دعا تک یہاں پر ٹکے رہیں گے، دعا تک ہم یہاں پر رکے رہیں گے۔ اللہ تمہارے ہاتھ کو اٹھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے، آمین بولے الحمدللہ۔ بس ایک شعر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، انشاءاللہ سنا دو۔ اے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، ایک بات بتا دو کہ شراب پینا کیا ہے؟
ذرا زور سے بولنا، شراب پینا کیا ہے؟ زنا کرنا کیا ہے؟ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ رشوت کھانا کیا ہے؟ کتا کا گوشت کھانا کیا ہے؟ اور جہیز لینا کیا ہے؟ بولے اسوا دے، جہیزر پیسہ اسوا دے، جہیزر ٹکا 1 لاکھ ٹکا اسوا دے، تھپاچر قیمت 1,55,000 ٹکا اسوا دے. یہ بھی تو حرام ہے. ارے یہ بھی حرام ہے. ارے علماء فرماتے ہیں کہ مانگ کر جہیز لینا حرام ہے. ایہار نام چھے جے مانگے جہیز لو چھے وہار نام می رکھیائی انٹرنیشنل فقیر. میرے بیٹے کی شادی ہے تو فائنل کرنے کون جاتا ہے؟ باپ جاتا ہے کہ بیٹا جائے گا؟ ارے بیٹے کی شادی ہے، فائنل کرنے کون جائے گا؟ باپ جائے گا. ارے بڑی شان سے جاتا ہے بیٹا والا، بہت شان سے جاتا ہے بیٹی والے کے یہاں. بیٹی والا تو مجبور ہے، بیٹی والا عاجز ہے، وہ بٹھاتا ہے سمدھی ایک سان وہ سمدھی ایٹا پھل کھان گوشت کھان مٹھائی کھان ای کھان او کھان. بیٹی والا چاہتا ہے کسی طرح یہ بیچارہ کم سم میں معاملہ کر دے. وہ کھانا پینا کھا لیا تو سمدھی کہتا ہاں سمدھی بولوں. بیٹی والا بولوں بولا تو کی دی بہن؟ بولا ہمیں کی دیوا پڑھوں دی غریب آدمی. بولا نہیں غریب بولنے سے ہوئے اچھان تو 1.5 لاکھ ٹکا دو ہل گئے، لیکن لڑکی ایک تو کارو جھیل وہاں ریجیکٹ کرے دن تو لڑکی بیوٹیفل چھوک کرے لو تو کتے پیسہ لگ بے؟ بولے وہی 1,50 پیسہ دے وہ ہے بے تھپاچی. اب بتائیے بیٹی والا تو مجبور ہے اس لیے کہ جوان بیٹی سر پہ بیٹھی ہے. اے نوجوانوں تمہیں کیا پتا؟ ان باپ سے پوچھو جن کے گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہو، باپ کو رات میں نیند نہیں آتی. ان بھائیوں سے پوچھو جن کے گھر میں جوان بہن ہے، بھائی کو نیند نہیں آتی ہے. تمہیں کیا پتا ہے؟ تمہیں کیا خبر ہے؟ اللہ کے نبی نے 11 شادی کی. کیا کسی روایت میں ہے، کسی صحابی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے جہیز لیا ہو؟ صحابہ کرام نے کئی نکاح کیا، تبا تابعین نے نکاح کیا، محدثین کرام مفکرین نے نکاح کیا، تبا تابعین اور اللہ کے ولیوں نے نکاح کیا. کیا کسی علماء نے شادی کیا ہو جہیز مانگ کر لیا ہو؟ بتاؤ تو صحیح. لڑکی والا گاڑی دینے کو تیار ہے. لڑکی والا بولا کہ ٹھیک ہے جی بھیا دے دوں. تو بولا ہے گئی ہے نا؟ بولا نہیں ابھی فریج دیوا ہے نا عام چلو. بولا ٹھیک ہے فریج دے دوں. واشنگ مشین؟ ہاں واشنگ مشین دیوا ہے نا، واشنگ مشین دے دینا. بولا اچھا پلنگ؟ ابھی پلنگ نکلا ہے مہاراجا پلنگ. لڑکی والا بولا کہ ٹھیک ہے پلنگ دیں گے پرانا والا. بولا نہیں پرانا پلنگ سے نہیں ہوئے، ابھی نیا پلنگ نکلیا ہے مہاراجا باکس والا پلنگ. کبھی کبھی ہم بھی باکس میں گھس جائیں گے. لڑکی والا مجبور ہے. لاسٹ میں آیا لڑکی والا بولا کہ ٹھیک سے سمجھی ہے گئی ہے نا؟ بولا نہیں ایک سامان باقی ہے. بولے کی؟ بولے ٹی وی دیوا ہو. اب وہ ٹی وی کیا پرانے زمانے والی ٹی وی نہیں، ابھی ٹی وی نکلی ہے چھپکلی والی، دیوال میں چپکا تو چپک کے رہ جائے. اچھا بتائیے سونے کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی نوجوانوں سنو، سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کو حرام ہے. سونا مرد کے لیے حرام ہے. یہ عورتوں کے لیے ہے سونا چاندی، مردوں کے لیے نہیں. اور بتایا جو سونا دنیا میں نہیں پہنے گا، اللہ جنت میں یہاں سے لے کر یہاں تک سونے کا کنگن پہنائے گا. سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ. مرد کو اللہ سونے کا کنگن پہنائے گا. یہ موٹا کنگن ہوگا، جنتی کنگن ہوگا، اور میرے اللہ کا کنگن ہوگا. قربان جاؤ یہاں سے لے کر یہاں تک، جہاں تک وضو بناتا ہے وہاں تک اللہ سونے کا موٹا کنگن مرد کو جنت میں پہنائے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بوڑھا لوگ جنت میں نہیں جائے گا. نہیں جائے گا. اچھا بہت سارے بوڑھے لوگ سوچ رہے ہوں گے کی بول جا مجھے بڑھوا بڑھیا جنت نہیں جاوے. بولے کیا نہیں جاوے؟ اس لیے بوڑھا ہو کر جنت میں نہیں جائے گا، اللہ اس کو جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ بولے دو نا ماشاءاللہ. بوڑھا نہیں رہے گا، اللہ اس کو جوان بنائے گا. اللہ 30-33 سال کی عمر دے گا، بوڑھا کو جوان کرے گا، اور جوان بنا کر اللہ جنت کے اندر میں داخل فرمائے گا.
अच्छा ज़हन को हाजिर करो, बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया। और कुर्बान जाओ, बाप सारी बातों का वहां से डिस्कस करके आ गया। लड़की वाला मार्केट गया, सारा सामान खरीद कर लेके आया, बारात आई, निकाह हुआ। अब ये गाड़ी जहेज के लिए आती है, खाली गाड़ी की बोले ना? खाली गाड़ी जहेज के लिए आई। पलंग कसो, सोफा कसो, अलमारी कसो, टीवी, फरोज, फ्रिज, कूलर, सब सामान कस गया। अब वो गाड़ी गई, ईमानदारी के साथ बताना, गाड़ी लड़के के दरवाजे पे लग गई, जहेज की गाड़ी लग गई। पलंग उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अब बोलो बोलो बोलो। बेटा के रूम में। मांगा कौन है? सोफा सेट उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। ओ कूलर उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। फ्रिज उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। अब मांगा कौन है? टीवी उतरेगी, बेटे के रूम में लगेगा। फिल्में कौन देखेगा? बेटा। बाप का इंतकाल हो गया। अबे मौत की कोई गारंटी है? मौत की कोई गारंटी है? बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में ये टीवी में फिल्में देखता रहेगा, बेटा भी देखेगा, बहू भी देखेगी, पूरा घर वाला फिल्में देखता रहेगा। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? तो ऐसी गलती हम काहे करेंगे? भाई बेटे की शादी करना है तो ये कहो, ए नौजवानों, ए मेरे भाइयों सुनो, घर में लाओ, अपने बेटे की निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अरे लड़की लाओ अपने घर में, जहेज मत मांगो, लड़की लाओ, लड़की को देखो। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर ये तुम्हारी नीयत अगर अच्छी रही, इंशाअल्लाह सोमो सलाद वाली लड़की को ढूंढो। अगर लड़की नेक रही तो वो लड़की का कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी से मांग कर जहेज ना लो। सुनो, तकदीर में अगर जहेज दौलत नहीं है तो कोई 5 लाख 10 लाख भी दे देगा ना, वो पैसा नहीं रुकेगा। तुम दौलत वाला नहीं हो सकते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत में दौलत है, इंशाअल्लाह किसी से मत मांगो, तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। इंशाअल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना जहेज मांग कर लेंगे ना देंगे, पक्का? तो आज जो ले लिए हो उटा रिटर्न है भी नहीं। हाँ। अब कुर्बान जाओ, अब तो उतना टाइम है नहीं, 1 घंटा का टाइम मिला है मुझे। 1 घंटे के अंदर में मुझे अपनी बात को पूरी करनी है। और मैं देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हो गया और अभी तक बात हमारी मुकम्मल हुई नहीं है। बस आधे घंटे के अंदर में इंशाअल्लाह मैं अपना काम करूंगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर। ज़हन को हाजिर कीजिएगा, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर। अच्छा, खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। की नाम से बोलो तो? भक्का। बोलेगा भक्का। इन्ना अव्वल बैतियों वदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए। अरे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात आ गई तो ज़हन में एक बात बता दो। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा कि जाओ मिट्टी, जमीन से मिट्टी ले आओ, मैं अपना खलीफा बनाऊंगा, मैं अपना खलीफा बनाऊंगा। इस जमीन पर इंसान नाम का कोई नामो निशान नहीं था। हजरत जिब्रील अमीन आए, कई जगहों से मिट्टी उठाए, अल्लाह की बारगाह में ले गया। अल्लाह ने अपनी शान कुदरत से उस मिट्टी का पुतला बनाया। क्या बनाया बोलो? मिट्टी का पुतला बनाया। तो ये शैतान जो है ना, ये शैतान आज है दुश्मन मेरा, आपका दुश्मन, मोमिना का दुश्मन जो शैतान है, ये बड़ा मर्तबा वाला था। ये झूला में झूलता था जन्नत में। बाप रे बाप, कहां झूलता था बोलो? झूला में झूलता था। फरिश्ते इसको झूला झूलाते थे और जन्नत में इसका नाम था एजाजिल। तो एजाजिल ने देखा कि भाई ये पुतला बना है, तो फरिश्तों से पूछा भाई ये क्या है? बोला अल्लाह अपना खलीफा बनाएगा। बोला अल्लाह अपना खलीफा बनाएगा तो मेरा पोजीशन कम हो जाएगा। तो क्या काम किया? गुस्से से थूक दिया। क्या कर दिया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला बना था ना, पेट में थूक दिया। तो तमाम फरिश्ते कांप गए। हजरत जिब्रील ने कहा मौला, ये इज़ाजिल ने क्या कर दिया? तेरे आदम के जिस्म पर पेट में थूक दिया। तो अल्लाह ने कहा कि इस जगह की मिट्टी उठा लो। इस जगह की मिट्टी, भाई नाप है ना, नाप, अरे नाप छे ना, यहाँ की बोली अपना भाषा, नाभि। हाँ, यहाँ गड्ढा है कि नहीं है?
اس جگہ کی مٹی اٹھا لو، مٹی اٹھا لیا گیا تو حضرت جبرائیل نے کہا یا اللہ اس مٹی کا کیا کروں؟ اللہ نے کہا کہ اس کا کتا بنا دو۔